کرتے ہیں کہ یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور یہ وہی وعدہ ہے جو قیامت کے دن حضور علیہ السلام بڑے مقام پر ہوں گے, ایک منصب پر فائز ہوں گے, اور دنیا کائنات کا انسان وہاں حضور کی دعائی مانگ رہا ہوگا, حضور سے مدد مانگ رہا ہوگا, اور یہ عرض کر رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہم پر بھی شفاعت کی نظر کر دے, ہم بھی جنت میں چلے جائیں, یا رسول اللہ برکت کر دیجیے. لیکن اس وقت صرف اور صرف اگر کرم ہوگا تو صرف اور صرف مسلمانوں پر کرم ہوگا جو حضور علیہ السلام سے دنیا میں محبت کرتے ہوں گے, جو دنیا میں حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے, جو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح نہیں سمجھتے ہوں گے, جو حضور علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہوں گے, جو آقا کریم علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مانتے ہوں گے, جو آقا کریم علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مانتے ہوں گے, جو آقا کریم علیہ السلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کی بات کرتے ہوں گے, اور وہ یہ کہتے ہوں گے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, حضور صرف انہی کی شفاعت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. یہ اس رکوع کا آخری جو حصہ تھا اس میں یہ بیان ہوا, اور اس سے تعلق تھا اس بات کا, اس لیے میں آپ بیان کیا ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد پتہ چلنا چاہیے. اور انسان پیدا کیوں ہوا؟ دو بات, اللہ کا ذکر اور حضور کی تعلیم. ان دو باتوں کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ علیہ البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد